لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى: وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کئی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، اور سات اور جفت، ایک ہی رقم اور ایک ہی رقم کی جو راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی قسم کھا رہے ہیں. والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات جب کہ وہ آئے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے کوئی سمجھداری کی چیز ہے؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر، حجر عقل والے سمجھ والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کی قسم کھا کر اصل مضمون تو اس کے بعد آ رہا ہے، لیکن ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی، دن کی، گھڑیوں کی قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں. کتاب اللہ کی اور بھی بہت ساری دوسری صورتوں میں والضحیٰ واللیل اذا سجى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ پاک آسمان و زمین کی بڑی مخلوقات اور رات اور دن کے مختلف اوقات کی اللہ پاک قسم کھاتے ہیں. اللہ پاک کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کو اپنی چیز پر بھروسہ کروانے کے لیے قسم کھانی ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس لیے وہ مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں. ہم ایک اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں. ان بڑی چیزوں میں اللہ پاک نے فجر کو مراد دیا، فجر کی قسم، اور اسی طرح اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی. حضرات مفسرین ان آیات کی تفسیر میں مختلف چیزیں ذکر کرتے ہیں. خصوصی طور پر ان 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہے، تو اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے ذی الحجہ کی فجر یعنی عید کے دن کی فجر کی قسم کھا جائے، اور لیال عشر سے مراد یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. والشمس والوتر، جفت اور 7 عدد، ایک ہی رقم اور ایک ہی رقم، یعنی ان 10 دنوں کی کوئی ایک رات اور کوئی ایک دن بھی اللہ پاک نے الگ نہیں کیا. شب ہو یا وتر ہو، ایک ہی رقم ہو، ایک ہی رقم ہو، 1 ہے، 3 ہے، 5 یہ بھی مراد، اور 2 4 6 8 یہ بھی مراد. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمیں کھائی. آنے والا جو مضمون ہے اس کے بعد قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی چیز کی اہمیت کے لیے ہوتی ہے. دنیا میں بھی انسان قسم کھاتا ہے تو قسم مقصد نہیں ہوتی ہے، اپنی جو بات وہ کہنا چاہتا ہے اس کو پکا کرنا، اس کو یقینی کرنا مقصود ہوتا ہے. اللہ پاک نے آگے آنے والے مضمون میں پہلے تو قسمیں کھائی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ هل فی ذلک قسم لذی حجر، ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اس لیے اللہ پاک نے سوال کر کے پوچھا هل فی ذلک، کیا عقل مندوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ کی چیز نہیں ہے؟ اور آگے اس کے بعد اللہ پاک نے مضمون کو ذکر کرنا، اس کو آگے کرنا. سورہ واقعہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم اس کو سمجھو. معلوم ہوتا ہے کہ قسمیں اللہ پاک کی طرف سے
انسانوں کو عقل مندی، سمجھداری، غور و فکر کرنا اور اللہ پاک کی طرف سے ان کی قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہے، آگے والا جو مضمون ہوتا ہے وہ بنیادی مضمون ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد والے مضامین میں 3 بڑی قوموں کا ذکر فرمایا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ اللہ پاک بڑی بڑی قوموں کی قسمیں کھا کر بتلاتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ ہمارا واقعہ کیا ہوگا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ الحاقہ قیامت کا نام ہے، حاقۃ حق کا معنی کسی چیز کا ثابت ہونا، پکا ہونا، اور چونکہ قیامت بھی پکی ہے، آنے ہی والی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے مختلف نام ذکر فرمائے قرآن کریم میں، اسی میں الحاقہ فرمایا، الواقعہ فرمایا۔ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے قیامت کے نام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی مضبوط اور قداور قوموں کے واقعات ہم نے ذکر فرمایا، جو خود اللہ پاک فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی مضبوط اور قداور قومیں ہم نے پیدا فرمائی کہ ایسی دوسری کسی قوم کو ہم نے پیدا نہیں فرمائی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی مضبوط جا الصخر بالواد، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس میں بڑے بڑے مکانات بناتے اور یہ سمجھتے تھے کہ بارش آئی تو اس سے بھی بچاؤ ہوگا، ہواؤں کے دستک چلے تو بھی اس سے حفاظت ہوگی، اور کوئی بڑی مصیبت آئے تو پہاڑ جیسے مضبوط مکان میں ہم رہتے ہیں، اس سے کوئی ہمیں پریشانی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان واقعات کو ذکر کر کے بتلایا کہ کیسے ان کو ہم نے ہرا دیا، جب اس صخر بالواد سے، لیکن انہی وادیوں میں جو پہاڑ تراشے گئے تھے اس وقت ابھی موجود ہے مدین کا علاقہ، سعودی عربیہ کا شمالی حصہ، شام کی بارڈر سے ملا ہوا، وہاں جگہ ہے مدین، اور اسی مدین شہر قرآن نے بھی جس کا ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ۔ یہ مدین کا علاقہ سعودی عربیہ کا، اس وقت بھی لوگ وہاں تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ ان بڑے بڑے مضبوط مکانوں جو پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے تھے ان کی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ کتاب اللہ میں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ہوتا ہے۔ یہ تفریح کا نہیں ہے کہ عبرت کا ہے۔ جب جب بھی آدمی اس قسم کی جگہوں سے گزرے تو عبرت لے لیجیے، بڑی مضبوط قومیں تھی۔ اللہ پاک نے قریش کو فرمایا کہ تم مقدار قوم، تم ان کے 10ویں حصے پر بھی نہیں ہو، اتنی مضبوط وہ قومیں تھی۔ وہ وما بلغوا مقدار ما آتیناہم، جو نعمتیں دی تھی، جو طاقت اور قدرت دی تھی، اللہ پاک مکہ کے مشرکین کو کہتے ہیں تمہارے پاس اس کا 10واں حصہ بھی، لیکن ان مضبوط قوموں کا کیا ہوا؟ فہل تری لہم من باقی، اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب سوائے نشانات کے وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں کی گزرگاہوں میں جہاں وہ سفر کرتے ہیں، وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، بڑی بڑی بستیاں تھیں، اپنے رب کے حکم کو جب انہوں نے توڑا، نافرمانی کی، تو فحاسبناها حسابا شدیدا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے حساب کیا، اور جب بارگاہ رسول سے حساب لینے پر آئے اللہ پاک نے فرمایا فاما ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا بريح صرصر عاتیہ، بريح صرصر عاتیہ، ایسی مسلسل سخت ہوائیں کری جنہوں نے ان کا سب کچھ اٹھے دیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسری آیت میں سورہ ہجر میں یہ فرمایا کہ مصبحین، ہمارا عذاب صبح کے وقت آیا۔ دوسری آیت میں فرمایا مشرقین، صبح کے اشراق کے وقت میں عذاب ہے۔ عام وطن تکلیفیں پریشانیاں آتی ہے رات کو، انسان رات میں تھوڑا پریشان ہوتا ہے، بارش زیادہ ہو جائے، ہوائیں چلے، لیکن دن میں تھوڑا کچھ اطمینان ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا تم جن اوقات کو اطمینان والا سمجھتے ہو، ہم قادر ہے کہ ان اوقات میں بھی تمہارے اوپر عذاب نازل کرے۔ تو مشرکین ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کو بتایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے واقعے کے لیے اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ یہ رات شروع ہو رہی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اسی میں 9ویں ذی الحجہ عرفات کا دن بھی آتا ہے، عرفات کا دن بھی آتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کو حاجی لوگ جب حج میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے، شیطان اتنا زیادہ رسوا کسی دن نہیں ہوتا ہے جتنا وہ 9ویں ذی الحجہ کے دن رسوا ہوتا ہے۔ پوری کئی کرائی محنت اس کی بیکار جاتی ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ان 10 راتوں کی قسم کھائی دوستوں اور بزرگوں، ان 10 راتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا اللہ پاک کے فرمانے سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ آپ اعلان کیجیے اللہ کے لیے حج کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری آواز کہاں پہنچی؟ یہ وادی غیر ذی زرع ہے، ریگستان ہے، دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا آپ کا کام ہے اذن کرنا، آپ اعلان کیجیے یأتوک رجالا من کل ضامن یأتین من کل فج عمیق، آپ کے پاس لوگ آئیں گے دور و دراز کے راستوں سے، پہاڑوں کے تینوں سے جو نیچے اتریں گے اور نیچے کے نشیب والے حصوں سے بھی فراز والے، اوپر نیچے پہاڑیوں کے اور اسی طرح وادیوں سے آئیں گے اور ہر ایک اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بےتاب ہوگا، شوق اور عشق کے انداز میں وہ اللہ کے گھر پہنچے گا۔ یہ ان 10 راتوں کے ساتھ یہ ساری حج کے ارکان کے ادائیگی والے اعمال اور قربانی والے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حرمت والا مہینہ فرمایا، منہا اربعۃ حرم، اللہ پاک نے 12 مہینے بتائے اور اس میں فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے، یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، تینوں مہینے ایک ساتھ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے رجب کا مہینہ اور ذکر کیا۔ یہ 4 مہینے ہیں اللہ پاک نے عظمت والے، اور ان 4 مہینوں میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی، اور جو روایت میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک رمضان المبارک کے دنوں کے بعد سب سے زیادہ اگر محبوب اور پسندیدہ دن ہے ان یتعبد له فیہا، اس دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، تراویح اور دوسرے جتنے بھی اعمال اور دنوں کے ساتھ لگے ہیں، ان دنوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو بعد کر کے یہ چیز ہے، اس لیے پورے سال کے ایک مہینے کے علاوہ باقی جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے پسندیدہ دن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دن۔ دوستوں اور بزرگوں یہ دن آ رہے ہیں، قربانیوں کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، آپ اللہ کی راہ میں جیسے آپ کو حکم ہوا ہے اس طریقے سے قربانی دیجیے، مشقت اور تکلیف برداشت کیجیے، جان مال کی قربانی دینے آئے تو وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ آگے فرمایا هو اجتباکم، اللہ پاک نے امت کو چن لیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ پاک نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا اپنے رسول کی صحبت کے لیے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرات صحابہ کرام، تو اختارهم اللہ لصحبت نبیہ۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ پاک امت کو کہہ رہے ہیں هو اجتباکم، اللہ پاک نے امت محمدیہ کو چن لیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، اس لیے اس امت کے اوصاف سب سے بڑی صفت یہ ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے بڑا عمل تھا، پوری زندگی جن واقعات سے بڑی پڑی ہے یہ توحید کا مضمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کی طاقت اور قدرت اور اللہ پاک کے علاوہ باقی جتنے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے میرے دشمن ہیں الا رب العالمین، اللہ پاک کی ذات عالی اسی سے میرا تعلق، اور ایسی محبت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے میرا مرنا اور جینا، میرا ہر عمل، ہر عبادت میری اس اللہ کے لیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض،
جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا میری پوری توجہ اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل فرمایا، حفیظ فرمایا، امتن فرمایا، ایک پوری امت کے درجے میں۔ اس آیت میں فرمایا هو سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام اس امت کا بیت اللہ کی دوبارہ جب تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس موقع پر جو دعائیں فرمائی، ایک تو قبولیت جس میں مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ دین کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی آپ دو، اپنے نفس پر فخر اور غرور نہ کرو، یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو اتنی بڑی محنت سے بنا رہے ہیں، اس لیے کہ وادی غیر ہر چیز لانے میں پریشانی، دور دور تک ریگستانی علاقہ ہے، کہاں سے پتھر لائے، کہاں سے لکڑیاں رکھی اور کس طرح بیت اللہ کی تعمیر گاڑی کے ذریعے فرمائی، یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تدبیر کے بعد فرمایا ربنا تقبل منا، آپ ہی قبول کرنے والے، دنیا کا کوئی انسان قبول کرے یا نہ کرے، جب اللہ پاک قبول کر لے۔ ایک دلہن کو سجایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیسی لگ رہی ہو، کیسی لگ رہی ہو، ہر چیز۔ جب ساری سنگت اس کا سنگار ہو گیا، بناؤ سنگار، اس کے بعد اور کسی نے کہا تو اس لڑکی نے کہا کہ جس کے لیے کیا گیا وہ اگر مجھے پسند کر لے تو یہ میرا بناؤ سنگار کافی ہے، شوہر کے لیے اس کو پسند آئے۔ یہ بارات میں دلہا نہ ہو، یہی جو عمل ہم کریں جس کے لیے کیے جا رہے ہیں وہ ذات اگر پسند کر لے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ سماکم المسلمین، اور پہلے پارے میں اسی دعا کو ذکر کیا گیا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة۔ بار بار لفظ مسلم اور اسلام کو ذکر کیا ہے، اور اسلام کی تعریف کیا ہے؟ سپردگی، اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کر دینا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، امتحان لینے والے تعریف کر رہے ہیں کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ بہت سی چیزوں میں آزمایا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اس آیت میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اور ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ نبوت کی کچھ ہمیں وضاحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تعبیر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور بائبل کے اس جملے کو قرآن کریم نے نقل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ، انہوں نے جو خواب دیکھے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خواب دکھلائے تھے آپ کو، چاند سے چاند جیسا چہرہ اور چاند جیسی روشنیاں جو آپ کو نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تین چیزوں کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے آخری نبی بنایا۔ اللہ پاک کی طرف سے تو بنانا تھا ہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ تعمیر کر رہے اور دیکھا کہ پورے علاقے میں بنجر ہے، دیواری نغیری زرعی، بیت اللہ خالی تھا، طوفان نوح میں اس کی بھی عمارت منصب ہو چکی تھی، اسی پایوں پر ابراہیم علیہ السلام اس کو اٹھا رہے تھے، اس لیے قرآن نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم علیہ السلام نیچے کے جو پائے تھے قرآن اس کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، وہ سمجھ گئے کہ طوفان نوح کے بعد سے لے کر مسلسل بیت اللہ اسی حال میں، اور اب جب مجھے تعمیر کا حکم ہو رہا ہے تو یقیناً صرف بیت اللہ تو نہیں ہوگا، اس بیت اللہ کی تعمیر یعنی معنی عبادت کے اعتبار انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کی ایک ظاہری تعمیر ہوتی ہے اور ایک اس کی باطنی تعمیر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری تعمیر بھی فرمائی اور باطنی تعمیر تو تھی ہی، اسی بنیاد پر تو آپ کا انتخاب ہوا ہے، اور آپ اس موقع پر دعا فرماتے ہیں امۃ مسلمۃ، کہ جب آپ یہ گھر تعمیر کریں تو یقیناً اس کے بعد انسانی آبادیاں ہوگی تو آپ ان میں کوئی نبی بھیجیے،
ایک تو دعا فرمائی وہ بات تھی ان نے ایک نبی بھیجی اور امت کے لیے فرمایا امتم مسلمۃ، ایسی امت جو فرما بردار۔ دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی چاہے باپ کے ساتھ مسائل ہوئے جس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا یا بتی کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی نصیحتیں فرمائی۔ وہ صرف بت تراش نہیں تھے، بت کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ اکانومک گھر میں مسئلہ جو تھا روٹی کمانے کا، اس کا تعلق خود پر، اور وہیں اللہ پاک نے اپنے خلیل اور حنیف ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہوا۔ یہ اللہ پاک چیلنج فرماتے۔ فرعون نے بہت کوشش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس کے گھر میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود تراش ہے، لیکن اللہ پاک نے انہی کے گھر میں سب سے بڑے موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کئی فتوحی الموتى، اے میرے رب آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ کئی فرمایا کیسے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کیا مطمئن نہیں ہو؟ فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، یقین ہے لیکن آنکھوں سے مشاہدہ کر دیکھ لوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو، الگ الگ پرندے ہیں 4، ان کو اپنے پاس رکھیے، ان کو مانوس کیجیے، کھلائیے پلائیے سلائیے ان کو اور اپنے قریب کیجیے۔ اس کے بعد ہمارے حکم سے ان 4 کو ذبح کیجیے اور 4 کو پورا کا پورا کٹا ہوا حصہ گوشت کا، جون کا، بدن کے جتنا اعضاء ہیں ان سب کو الگ الگ کر کے ایک برتن میں جمع کریں اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ان کو بلائیے۔ قرآن کریم نے فرمایا یأتونک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، پرندے جیسے چلتے ہیں اور اٹھتے ہوئے تیز دوڑتے ہیں۔ سعیا میں یہی تفصیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس طرح کیجیے، کیا انہوں نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور مشاہدہ کیا۔ یہ خلیل کیا ہے آپ جانتے ہیں، خواب آیا، اللہ پاک حکم بھی دے سکتے تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے لیے ذبح کا، لیکن خواب نے بتلایا۔ یہ محبت کی جو دنیا ہوگی وہاں اشارے کنارے ہو رہے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر ہے کہ عاشق اور معشوق ان کے درمیان کچھ کودول ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے فرشتوں کو بھی معلوم ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے فرمایا ورنہ اللہ کا فرشتہ دکھنے ہی کے لیے رہتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب جانتے ہیں، ان کو اتنا علم دے دیا ہے کہ ہمارے سارے اعمال کو وہ جان سکے، سمجھ سکے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ جو آپ کی سنتوں کی تکمیل ہو رہی ہے، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی ما هذه العبائد، یہ قربانیاں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ پوری زندگی باپ کے ساتھ یہ شرک اور توحید کا مسئلہ ہے، قوم کے ساتھ، اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ بھی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ پاک نے اس کو حکومت دی تھی تو اس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام سے وہ خدائیت کے دعوے کروا کر اور ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کر کے یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو تیسرے بارے میں قرآن نے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا اس نے کہا میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ زندہ آدمی تھا، جیل میں تھا، اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا، گویا زندہ کیا اور ایک بے قصور کو قتل کر دیا اور بتلایا کہ دیکھو میں زندوں کو مردہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ توحید کی یہ بات اس کے گلے نہیں اترے گی۔ آپ نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق وأتیہا من المغرب، میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے طلوع کر کے دکھتا ہے۔ فبہت الذی کفر، قرآن فرماتا ہے کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں، حیران پریشان ہو گئے۔ فبہت یعنی خاموش ہو گیا، بے جواب بے زبان ہو گیا، کوئی جواب اس کے پاس اس کا نہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان سنت بڑے محدث ہے، یہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو حدیث شریف میں علامت ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق کے بجائے ادھر سے طلوع ہوگا اور پھر توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو اپنی قدرت بتانے کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کرنا کوئی ضروری نہیں،
وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے مشرق سے، لیکن مغرب سے طلوع کیوں ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا خدا ہی وہ ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرتا، تو نہیں کر سکتا، اگر تو کر سکتا ہے تو کر کے دکھلا۔ یہ چیلنج جھوٹے خداؤں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رکھا اور آج تک کوئی کر نہیں سکا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے ان کلمات کا احترام فرماتے ہوئے قیامت سے پہلے اللہ پاک سورج کو مغرب سے نکالیں گے تاکہ خدا کی خدائیت کی جو ایک علامت ابراہیم علیہ السلام نے بتلائی تھی وہ بھی مکمل ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے خلیل، جس کی اداؤں پر قربانیاں حاجی اپنے سارے حج کے ارکان میں ایک ایک چیز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے اعمال کو اور ان کی نسلوں کو دین کے اوپر باقی رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آباد رکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بتایا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دونه وهبنا له اسحاق ويعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ یہ میرے خلاف تم جو اس تراشی کے خلاف بول رہے ہو، توحید کی باتیں کر رہے ہو، اگر تم اس سے باز نہیں آئے گا اِن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا، میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کروں گا، اور وہ جلدی ملیا، تم مجھے چھوڑ دیجیے، تمہارا اور میرا باپ بیٹے کا کوئی تعلق۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، میں پھر بھی آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کی توفیق دے۔ اور وہ حفیہ یہ آیات بتلاتی ہے کہ بندہ اللہ سے جب متوجہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آگے مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما اعتزلهم، جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے کر وطن چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، وقت کی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جو توحید کی دعوت دی تھی، آگ میں جلنا پسند فرمایا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اللہ پاک نے پوری برنوں و سلام۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے راحت والے دن کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن جس میں مجھے آگ میں ڈالا گیا، وہ دن میں اطمینان اور سکون والے تھے، ایسے اطمینان اور سکون والے دن باقی نہیں۔ یہ اللہ پاک کے دین کے لیے جب قربانی دی تو اللہ پاک نے سب کے سامنے پوری برکم و سلام، صرف ٹھنڈی نہیں سلامتی والی بھی اللہ پاک نے فرمائی، سلامتی بھی ہو۔ یہ دوستوں اور بزرگوں یہ آیات ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی قربانیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ ملے گا۔ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچایا جا رہا ہے، اپنے خلیل کی ایک ایک نسل اور ان کے بیٹے کی ایک ایک نسل امت کے پاس کروائی جا رہی ہے اور ان کو زندہ جاوید رکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہاری ذریت میں انبیاء کرام پیدا فرمائے۔ یہاں وقت جب آپ نے سب کو الگ کر دیا، اللہ پاک نے یا اسحاق بھی عطا فرمائے اور خوشخبری سنائی کہ اس بچے کے بعد ان کی اولاد بھی کرے، یعنی ماں باپ اور رشتے داروں نے اور بادشاہ وقت نے اور قوم نے یہ کہا کہ ابراہیم کی کوئی آبادی نہ رہے، وہ دنیا سے ذلیل اور پار ہو کر جائے، لیکن یہ اللہ کے دین کے لیے تھا۔ اللہ پاک نے ایسا دمکایا کہ آج آیات کی روشنی میں ہم ان کو سمجھتے ہیں، ورنہ نہ نمرود کو کوئی پہچانتا، نہ قارون کو، نہ فرعون کو، یہ سب بھی نبیوں کے مقابلے میں آئے اس لیے ان کا تذکرہ ہو، باقی دنیا ان کو بھی نہیں جانتی۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کی نسل میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہے گا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے میں آئے۔ دوستوں اور بزرگوں، دین کے لیے محنت کرنا اور اپنے آپ کو توحید والا رکھنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات بہت سارے ناخوشگوار آئے، لیکن اللہ پاک نے لوگوں کی دعائیں، کمزوروں اور ضعیفوں کی جن کو ستایا گیا، جن کے گھروں کو اجاڑا گیا، ان کی دعائیں سن لی، اور جس پر ناز تھا مندر بنانے پر اللہ پاک نے وہی شکست دے کر بتلایا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ یہ مالک الملک ہے، جب چاہے جس کو چاہے عزت اور ذلت سے نوازتے ہیں اور جب چاہے کسی کو حکومت عطا فرماتے ہیں، کسی سے حکومت لے لیتے ہیں۔ وہ تو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ ہی کے اختیار میں خیر ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی اطاعت پر رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رہے، سارے انبیاء رہے، وقت کے فرعونوں سے مقابلہ کیا،
لیکن آخر میں اللہ پاک نے فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی ہم کامیاب بنیں گے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیابی عطا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو دین پر استقامت کے ساتھ رکھے اور ان آنے والے 10 دنوں میں عبادات کے اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے یہ دن ہے، عشق الہی کے دن ہے، 9ویں سے لے کر 13ویں تک اللہ اکبر اس کی کبریائی بیان ہوگی۔ یہ دن اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی کے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول رہیں ہم اور اللہ کی قدرت اور طاقت کا بار بار استحضار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ حضرات سے گزارش ہے اپنے مذکورات کو اپنے انشاءاللہ بیان کا پروگرام ہوگا اور آپ سب سے گزارش ہے مزید مدرسے کے لیے رقم سے زیادہ تعاون کروانا۔